عبیداللہ بن زیاد کی مایوسی۔ عبیداللہ بن زیاد کو توقع تھی کہ قتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میری خوب قدردانی ہوگی، لیکن یزید نے واقعہ کربلا کے بعد سلم بن زیاد کو خراسان کا حاکم مقرر کر کے ایران کے بعد وہ صوبے بھی جو بصرہ سے تعلق رکھتے تھے مسلمان کے متحد کر کے اس کو کوفہ کی جانب روانہ کیا، اور ایک خط عبیداللہ بن زیاد کے نام لے کر دیا کہ تمہارے پاس عراق کی جس قدر فوج ہے اس میں سے 6000 آدمی جس کو سلم پسند کرے اس کے ساتھ کر دو۔ عبیداللہ کو یہ بات ناگوار گزری اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر افسوس کرنے لگا کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو یزید کو میری احتجاج رہتی اور وہ میری عزت و مرتبہ بڑھانے میں کمی نہ کرتا، لیکن اب وہ بے فکر ہو گیا ہے، اسی لیے اسے ملک اور فوج دونوں میرے تصرف سے نکالنی شروع کر دی۔ سلم نے جب لشکر کوفہ کی موجودات لے کر سرداران لشکر سے کہا کہ تم میں سے کون کون میرے ہمراہ خراسان کی طرف چڑھنا چاہتا ہے، تو ہر ایک شخص نے جانے کی خواہش ظاہر کی۔ عبیداللہ بن زیاد نے رات کے وقت سرداران لشکر کے پاس آدمی بھیجا اور کہا کہ تعجب ہے کہ تم سلم کو میرے اوپر ترجیح دیتے ہو۔ سرداران لشکر نے جواباً کہلا بجوایا کہ آپ کے پاس رہ کر تو اہل بیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے اپنے ہاتھ رنگنے پڑتے ہیں۔ سلم کے لشکر نے یہ جواب دیا، لیکن سلم کے ساتھ جا کر ہم کو ترکوں اور مغلوں کے ساتھ جہاد کرنے کا موقع ملے گا۔ سلم کے سرداروں نے یہ کہا کہ ہم لوگ جائیں گے نا ان کے ساتھ تو ہم جا کر ترکوں اور مغلوں کے ساتھ جہاد کریں گے، تو آپ کے ساتھ تو رہ کر جس طرح پہلے آپ نے کیا، آپ کے ساتھ رہ کر تو اہل بیت نبی سے ہاتھ رنگنے پڑتے ہیں۔ یہ سن کر اس کا کیا حال ہوا ہوگا کہ اگر اس کو اتنی حیا ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے قافلے کا اس طرح وہ سامنا ہی نہ کرتا، اس طرح ان کے ساتھ سلوک ہی نہ کرتا، لیکن اس کو کچھ بھی حیا نہیں تھی۔ اب بھی اس کا پچھتانا لکھتے ہیں کہ وہ ندامت میں رہا، افسوس کرتا رہا، تو ندامت اور افسوس کا کیا فائدہ جب کو اس کو اس وقت حیا نہ آئی جب کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے قافلے کا سامنا کیا۔ اگر ان میں کوئی حیا ہوتی، کوئی شرم ہوتی تو ان قافلے کا سامنا ہی نہ کرتے۔ یہ وہ قافلہ تھا، کس کا قافلہ تھا؟ یہ وہ قافلہ تھا جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ دونوں شہزاد جنت کے پھول ہیں، میں ان کو سونگھتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خوشبو حاصل کرتے تھے، ان کو سونگھتے تھے۔ تو آپ کے نواسے کا یہ حال کیا کہ پہلے تیروں اور خنجروں سے وار کر کے ان کا سارا جسم چھلنی کر دیا، پھر سارا جسم چھلنی کرنے کے بعد بھی ان کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا، پھر انہوں نے ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے۔ اتنا ان لوگوں کے دلوں میں غصہ کس چیز کا تھا؟ اس چیز کا تھا کہ خلافت کا حق بنتا تھا، یہ خلافت کا حق رکھتے تھے۔ تو جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 آدمی چنے تھے، جس طرح حضرت عثمان غنی نے چنے تھے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چنے تھے، جس طرح ابو بکر صدیق نے، چلو اگر ان کے باپ حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوٹی سی غلطی ہو ہی گئی، آپ نے اپنے بیٹے کو چن لیا، تو پھر آپ نے ساتھ وصیت بھی کی ہے کہ اے میرے بیٹے، ان 5 گھروں میں سے کوئی بھی گھر آپ کے سامنے آ جائے تو ان کی حیا کرنا۔ 4 گھر جو ہے ان صحابہ کی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جب یہ 5 گھروں میں سے کوئی گھر تیرا سامنا کرے، تجھے کوئی تکلیف دے تو انہیں ان کا خیال رکھنا۔ لیکن اس وقت بھی یزید نے یہی جواب دیے تھے کہ میں بس قرآن اور حدیث کو دیکھوں گا، میں قرآن اور حدیث کے مطابق کام کروں گا۔ یہ تو اتنا تو لفاظ ٹھیک تھا، لیکن جب کہ باپ نے کہا تھا کہ بیٹا ان ہستیوں کا بھی خیال رکھنا، تو بیٹے کو خیال چاہیے تھا،
اس نے بھی کوئی خیال نہ رکھا، اور اس کے جو زیر اثر لوگ تھے انہوں نے، جب اس کے دل میں احترام نہیں تھا تو ان لوگوں کے دلوں میں احترام کیسے آتا؟ اگر احترام ہوتا تو اتنی فوج 70 یا 80 یا 81 لوگوں کے لیے ہزاروں کی تعداد میں فوج بھیج دیتے ہیں۔ تو ان میں حیا نہیں تھی، ایمان نہیں تھا۔ اگر ایمان ہوتا تو ان کا اس طرح سامنا نہ کرتے، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ آتے، جبکہ ان کے دل میں یہی تھا کہ بس وہ کوفہ نہ جائیں، کوفہ نہ جائیں۔ تو پہلے کوفہ والوں نے اتنا دھوکہ دیا، تو پھر انہوں کا بھی یہی ارادہ تھا، فوجیں بھیجتے، 20 ہزار فوج بھیجتے ہیں، 70-80 لوگ ہیں تو قافلہ ہے، تو ان کے لیے 20,000 فوج آ جاتی ہے۔ تو پھر اس ندامت میں یا اس کا افسوس ہی یہ بدلہ نہیں ہے۔ ان کے بدلے میں اگر یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کے خاندان کو، پتہ نہیں ان کے خاندان کتنے اچھے لوگ تھے، وہ صحابیوں کی اولاد ہیں، لیکن حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ تو اس نے بھی جو کام کیا کہ کہا کہ لوگوں گوارا نہ، سب سے پہلے وار میں نے کی ہے، یہ ان کے ہاتھوں سے یہ ظلم لکھا ہوا تھا، انہوں نے کرنا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھی کئی بار بتا دیا تھا کہ میرے امام حسین شہید کیے جائیں گے۔ کئی بار صحابہ بھی روئے تھے، اور حضرت بی بی فاطمہ زہرا بھی روئی تھی، حضرت علی بھی روئے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا تھا، بتایا تھا کہ یہ میرے شہزادے کو شہید کیا جائے گا دریائے فرات کے کنارے پر۔ تو اس وقت بھی وہ روئے تھے۔ لیکن ان لوگوں نے بھی اگر ایمان ہوتا تو ان کا سامنا اس طرح نہ کرتے۔ ان کی، ہم تو یہ کہتے ہیں، ان کی جوتی کی دھوڑ پر یہ سلطنت ہے، جو یہ خلافت تھی، قربان کر دیتے اگر ان میں ایمان ہوتا، اگر ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہوتی۔ جس طرح قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے گھر والوں کی ناپاکی کو لے کے پاک ہستیاں ہیں، تو وہ اگر یہ ان آیتوں کو یاد رکھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے دونوں پھول ہیں، جنت کے پھول ہیں، میں ان کو سونگھتا ہوں۔ تو ان لوگوں نے اس کا یہ ان کو سمجھ آئے کہ ان پر تیر برسائے، ان پر خنجر برسائے، خنجروں سے پہلے ان کا جسم چھلنی کیا، پھر اس کے بعد ان کے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے۔ یہ ان کو سننے کا اثر ہوا۔ اگر ان کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی، ان کے دلوں میں اہل بیت کا احترام ہوتا، تو پہلے تو اتنی وہ فوجیں لے کر نہ آتے، ان کا عمر بن سعد جو ہے وہ آ کر احترام سے ان کا استقبال کرتا، اور ابن زیاد بھی ان کا استقبال کرتا۔ یہ صحابیوں کی اولاد ہے، پتہ نہیں اللہ کا حکم ہو گیا کہ ان کے دلوں سے ایمان نکل گیا۔ حالانکہ عام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، نفس کے بدلے نفس، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک۔ تو جو کوئی تمہارا غلام کو قتل کرے اس کے غلام کو قتل کرو، جو تمہارے آزاد کو قتل کرے اس کے آزاد کو قتل کرو۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا اور کیا بدلہ لیا؟ یزید نے کیا بدلہ لیا یا اتنی بڑی ہستیوں کا کیا بدلہ لیا ان لوگوں سے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہیں اہل بیت کے بارے میں، ہمیں ان کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان کی محبت عطا فرمائے۔